جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے قاری فیصل چشتی نے، یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف پیش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گا فیصل، خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں۔ فیصل کو دکھا دیں عثمانی صاحب تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فیصل بھی آ چکے ہیں۔ جی فیصل چشتی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب ناظرین ہم کچھ مزید جو مسائل ہوتے ہیں روزے کے متعلق ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ابھی کوکنگ ہو رہی تھی، کوکنگ سیگمنٹ میں، اچھا مجھے بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے، میں نے مختلف کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی گھر کی عورت جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہو، شوہر بہت سخت ہو اور اس کو ڈر ہو کہ یہ روزے کی حالت میں نمک زیادہ ہونے سے شوہر جو ہے ظلم کر سکتا ہے یا اس کی شادی خراب ہو سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ زبان کی نوک سے چکھ لے اور اس کے بعد تھوک دے چکھنے کی۔ یہ کیا بات درست ہے کہ روزے میں جائز ہے یہ؟ دیکھیے بغیر کسی عذر کے تو کسی چیز کو چکھنا روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، لیکن چکھنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سامنے رکھیں کہ چکھنے سے مراد صرف زبان پر اس کا ذائقہ لینا اور اس کو تھوک دینا ہے، پھر کلی کرنا۔ حلق سے نیچے اگر کوئی چیز چلی جائے گی تب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اچھا یہ جو چکھنے کی اجازت ہے یہ صرف جیسے آپ نے خود ہی ابھی بیان کر دیا، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ شوہر بہت ہی سخت مزاج ہے اور نمک مرچی میں کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے تو لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ محض اس کا ذائقہ لے لے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے اور اس کے بعد اسے تھوک دے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ذائقہ محض زبان پر لینا ہے، یہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ اسے چکھنے کی اس معنی میں اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا ابوذر غفاری صاحب کے جیسے ایک طرف تو یہ ہوتا ہے نا کہ غلطی سے کوئی چیز کھا لیا یا کوئی اور مطلب منہ میں یعنی کوئی آپ نے پانی پی لیا، کوئی چیز اٹھا کے چکھ لی، غلطی سے اکثر ہو جاتا ہے۔ بالکل اگر انسان غلطی سے بھول جائے پہلے روزے میں دوسرے روزے میں نہیں یاد ہو تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا اس سے؟ نہیں، بھول چوک معاف ہے، بھول سے غلطی سے یاد نہیں رہا اور بالکل سیر ہو کے خوب کھا لیا، بالکل ہر ایک وہ ایک الگ چیز ہے، بھول چوک ٹھیک ہے، لیکن غلطی سے کھانا بھول چوک معاف ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مفتی وسیم بندگی صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزے میں گالی دے دی روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ روزے کے ٹوٹنے کی جو شرط ہے وہ صاف واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ جب تک کہ جسم سے کسی چیز کا اخراج نہ ہو، یا یہ کہ یعنی وہ بھی یعنی جو آپ کی کوئی چیز آپ کھا لیں، کوئی چیز پی لیں، یا ایسی جو چیزیں ممنوع ہیں اس چیز کا اخراج آپ کے جسم سے ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا گالی دینے سے بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے، غصہ کرنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ بتائیے گا۔ دیکھیے کہ روزے کے تو ویسے بہت سارے فقہی مسائل ہیں، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ اگر روزے کے اندر کوئی گالی دے دیتا ہے یا کوئی ایسی غصہ کرتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ گالم گلوچ کرنا، اسی طرح غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، فحش باتیں کرنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، گناہ کے زمرے میں یہ ویسے بھی مطلب منع ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں کوئی ان باتوں کو سر انجام دے گا تو اس سے اس کے روزے میں کراہت آ جائے گی، کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ سو اگر روزے میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ فحش گوئی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، روزہ فقہی طور پر تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال روزے کی جو روحانیت ہے اور اس کا جو پورا اثر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ روزے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھول کر کچھ کھا لیتے ہیں اور ایک ہوتا ہے غلطی سے کچھ کھا لیتے ہیں، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اگر آپ نے بھول کر کچھ کھا لیا تو تب تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا بھولنے میں تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے، لیکن غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تو یاد ہے آپ کا روزہ ہے لیکن غلطی سے آپ نے کوئی چیز کھا لی، مثلا آپ کلی کر رہے تھے اور کلی کرنے کے دوران آپ کو معلوم ہے آپ کا روزہ ہے لیکن غلطی سے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دونوں باتوں کا فرق رکھنا چاہیے، غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہے، اور اگر بھولے سے آپ نے کچھ کھا لیا ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار بھول کر کھا لے اسے چاہیے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔
اچھا مجھے بتائیے گا سر، ابوذر غفاری صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ روزے کی حالت میں زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ کنٹرول نہیں رہتا، تو کیا کریں انسان، کس طریقے سے اپنے غصے پہ قابو پائے؟ ڈاکٹر صاحب یہ روزے کی حالت میں کھانا حلال نہیں، کھانا حرام، پینا حرام، اس طرح جو جائز، جو ویسے تو کھانا حلال ہے لیکن روزے کی حالت کے اندر جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، تو غصہ تو پہلی بات ہے ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے دیگر جو چیزیں ہیں جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، فحش باتیں کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تمام باتیں حرام ہے۔ تو جس طرح مفتی صاحب نے خوبصورت بات کی کہ روزے کا مطلب ہے تقوی حاصل کرنا، تو غصہ اس روزے کے اندر غصے کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ آپ دوسرے کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اچھا مفتی وسیم بندگی صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ روزے کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگ وقت گزارنے کی سو جاتے ہیں، یعنی بس سحری فجر کی نماز سے پہلے ہی سو گئے نیت کر کے، اور اس کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھے یا مغرب کے بعد اٹھے اور اٹھتے ہی افطار کی دعا پڑھ کے کھجور کھا لی اور اس کے بعد کہا کہ جی الحمدللہ روزہ ہو گیا۔ روزہ ہوگا ایسے شخص کا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے شرعی طور پر تو روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کھانے پینے سے اور جو ہے نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ وہ تو بچ جائے گا انسان سونے میں۔ جی تو شرعی طور پر اس کا روزہ ہو گیا، شرعی طور پہ روزہ ہوگا۔ البتہ آپ نے جو کہا کہ وہ صبح سوئے اور پھر مغرب تک سوتا رہے، تو بیچ میں تو فرض نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے اس میں سوتا رہتا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ نماز تو قضا کرنے کا بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف روزہ آپ نے رکھا وہ بھی فرض ہے، آپ اس کو ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، تو بہرحال اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ڈیوٹی رات کی ہے کہ وہ رات بھر جھاگتا ہے اور پھر دن کو سونے کا اس کی ٹائمنگ ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں کھا پی کر سحری اور اس کے بعد نماز کے بعد وہ سو گیا لیکن بیچ میں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمازیں نہ پڑھ سکا پھر اس کا روزہ مکمل ہوگا لیکن نمازیں چھوڑنے پر گناہگار ہوگا، اور بالخصوص رمضان میں چھوڑنے پر تو بہت زیادہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ رمضان میں نفل نماز پڑھنا بھی فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض 70 فرائض کے، تو جس طرح رمضان میں ایک نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح اگر کوئی رمضان کا احترام نہ کرے اور گناہ کرے تو پھر اس پر اس کے لیے عذاب بھی بڑھ جائے گا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا اب شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب شکیل مدنی صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا، ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا،
ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، دنیا کے لوگوں نے جن کے ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے صاحب، بہت خوبصورت انداز میں کلام آپ نے پیش کیا۔ مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ابوذر غفاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال ناظرین اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 5 بجے کے بعد جو ہے وہ ہم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں ہمارے ساتھ سیدہ کوثر بھی موجود ہوں گی، قاری فیصل چشتی، یہ خاکسار، ہم سب مل کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد کوکنگ سیگمنٹ پہ پھر سے آپ کو لے جائیں گے، شیف فرزانہ کا کچن ہے وہاں پہ بھی چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایک مرد کی کوکنگ میں اور ایک خاتون کی کوکنگ میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا۔ بہرحال ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے رمضان الکریم۔